علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص خود کو عاشق رسول کہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو محترم نعمان صاحب، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور خود کو عاشق رسول کہتا ہے تو عاشق رسول کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت و انسیت کرنا۔ تو جو شخص جس سے دلی محبت و انسیت کرتا ہے وہ اس کی باتوں کو مان رہا ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے محبت کریں اور اس کی باتوں کو تسلیم نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو کہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، دیگر عبادات و ریاضات نہ کرتا ہو، پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا یہ دعویٰ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ شخص عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو یا دیگر عبادات و ریاضات نہ کرتا ہو۔ عاشق کا مقصد یہ ہے کہ اپنے معشوق کی ہر باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا، جو چیزیں انہیں پسند ہیں ان چیزوں کو پسند کرنا، جن چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے نفرت کرنا۔ جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5356 میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں سے تناول فرماتے اور جو بچ جاتا اسے میرے پاس بھیج دیتے، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بچا ہوا کھانا بھیجا جس میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس میں کچا لہسن تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بدبو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ واضح لفظوں میں ہے اس حدیث پاک میں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا لایا جاتا، اس میں سے آپ کھا لیتے، جو بچ جاتا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے محسوس کیا کھانے میں کہ پیارے نبی نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ جب پیارے نبی کھاتے تو آپ محسوس کر لیتے کہ کس جگہ سے پیارے نبی نے کھایا ہے برتن میں سے، اسی جگہ سے آپ اس کو استعمال کرتے۔ لیکن ایک دن جب آپ نے ایسا محسوس کیا کہ پیارے نبی نے کچھ نہیں کھایا ہے تو آپ نے سوال کر لیا، کہا اللہ کے نبی آپ نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچا لہسن کی بو ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو نہیں کھایا۔ تو آپ نے کیا پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ چونکہ میں فرشتوں سے محو گفتگو ہوتا ہوں، میں ایسوں سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے، لہذا اب ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا، چاہے کچی پیاز ہو یا کچا لہسن ہو یا اس طرح کی دیگر وہ چیزیں کہ جس میں تیز بو ہو اور وہ ایسی بو ہو کہ جو دیگر لوگوں کو ناپسند ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کے پیارے نبی اس کا استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، اس کو اگر پکا لیا جاتا، اس کی بو کو زائل کر دی جاتی تو پھر اللہ کے نبی اس کا استعمال کرتے۔ تو آپ نے کچھ نہیں کھایا، لیکن ان کو کہا کہ آپ کھا لیں۔ بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے تو استعمال نہیں کیا ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے، تو اسی کا الٹ بھی لے جائیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہو وہ مجھے بھی پسند ہے، جو آپ کو ناپسند ہو وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ تو محبت اور عشق اسے کہتے ہیں کہ جس سے انسان کو محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، اس سے انسان اس کے پسند اور ناپسند کا پورا پورا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو جو شخص نماز نہ پڑھے، یعنی اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں کو اس نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی ہے، تو ہم ایک طرف کہیں کہ ہمیں پیارے نبی سے عشق اور محبت ہے اور دوسری طرف ہم نماز نہ پڑھیں، یعنی اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائیں اور پھر عشق کا دعویٰ کریں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن بہرحال مختصر یہ کہ عاشق ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف یہ کہ عشق و محبت کا دعویٰ کرے بلکہ وہ در حقیقت اور اللہ کے پیارے نبی کے سنتوں پہ عمل پیرا ہو، فرائض پہ عمل پیرا ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو، روزے کی پابندی کرتا ہو اور دیگر جو عبادات و ریاضات کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے، اہلیت و صلاحیت عطا کی ہے، ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو یقین
یقیناً اس کی یہ محبت قابل قبول ہوگی، اس کا یہ عشق کا دعویٰ ہم اسے قبول کریں گے۔ لیکن نعمان صاحب آپ نے کہا کہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بہت ساری عبادات و ریاضات کو ترک کرتا ہے، کیونکہ سب سے اہم عبادت تو نماز ہے۔ تو جو سب سے اہم عبادت کو ترک کر رہا ہو وہ بہت ساری عبادتوں کو ترک کر رہا ہوگا، وہ سنتوں پہ کہاں عمل کر رہا ہوگا۔ اور جب ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا اور عشق کا دعویٰ کرے تو ہم ایسے نام نہاد عاشقوں کو صحیح معنوں میں عاشق رسول تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپنی زبان سے تو کہہ سکتا ہے لیکن دنیا اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی کہ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو، سنتوں پہ عمل نہ کرتا ہو اور پھر وہ عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہو، گٹکا کھاتا ہو، کبھی کبھی پیارے نبی کا نام اگر لینے کی نوبت آ جائے تو اس سے بدبو زدہ منہ سے اپنے پیارے نبی کا نام لیتا ہو۔ جو پیارے نبی کسی چیز کے اندر بو ہوتی تو اس کا استعمال نہیں کرتے، اور ایک شخص گٹکا کھاتا ہو، اس کے علاوہ دیگر چیزیں استعمال کرتا ہو جس سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پیارے نبی کا نام لیتا ہو، پھر کہے کہ ہم تو عاشق رسول ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو عاشق رسول نہیں مانتا۔ دنیا کا کوئی فرد و بشر جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ کبھی بھی ایسے شخص کو عاشق رسول تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ گلاب کے پانی سے دھو ڈالوں، باوجود اس کے میں آپ کا نام نامی، اس میں گرامی کو لینا یہ سمجھتا ہوں کہ کہاں آپ ہیں کہاں میں ہوں، تو آپ جیسی شخصیت کا نام اپنی زبان سے لینا میں اس کو بھی ایک بے ادبی کے زمرے میں لاتا ہوں۔ اندازہ لگائیں، اور یہاں تو گٹکا اور پتہ نہیں ماوا اور دیگر چیزیں، مین پوری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، بعض لوگ یہاں پہ نشہ کرتے گئے، دیگر چیزیں افیون اور چرس اور بھنگ اور شیشہ اور کرسٹل، پتہ نہیں کن کن غلیظ چیزوں کا استعمال کرتے گئے، اور پیارے نبی کا نام لے کر سمجھتے گئے کہ ہم نے سال میں ایک دفعہ اگر ہم نے نعرے لگا دیے، ہم نے پیارے نبی کی جلسے جلوس میں شمولیت اختیار کر لی، ان کے نام کے اپنے اس گندے اور پندے زبان سے اس نے نام لے لیا، تو سمجھتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عاشق رسول ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور دنیا اسی کو تسلیم کرے گی جو کہ اللہ کے پیارے نبی نے جن چیزوں کو فرض کہا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، جو چیزیں فرائض میں سے شامل ہیں ان پر بھی عمل کرتا ہے، پیارے نبی کی سنتوں پہ بھی عمل کرتا ہے، پیارے نبی کے پسند و ناپسند کا خیال کرتا ہے کہ پیارے نبی نے کس چیز کو پسند کیا ہے، کس چیز کو ناپسند کیا ہے، لہذا وہ بھی پیارے نبی کے پسند کو پسند، ناپسند کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم ایسے شخص کو یقیناً کہیں گے کہ واقعتاً یہ اللہ کے پیارے نبی سے عشق کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضة على كل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔